اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبا فرض کیے گئے علیکم الصیام علیکم تم پر سیام روزے کما جیسے کہ کتبا فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے قبل پہلے کم تمہارے یا تم سے لعلکم لعل کا مطلب ہے شاید اور یہاں ہم فقرے کی مناسبت سے پڑھیں گے کہ تاکہ تم لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سیام جو ہے یہ صوم کی جمع ہے، یہاں روزوں کا تذکرہ ہے۔ ہم پر جو روزے فرض ہیں وہ صرف رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، لیکن پہلی امتوں پر ہر ماہ کے 3 روزے فرض تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ان پر فرض تھے۔ یہ 20 اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چاند بہت روشن ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ان کے روزے فرض تھے پہلی امتوں پر، اور ہر ماہ رکھنے فرض تھے۔ چھوڑنے والا گناہ گار تھا، لیکن ہم پر اللہ پاک نے ان کے 36 تھے سال کے، اور ہمیں اللہ پاک نے 30 دیے اور 1 مہینے کے دیے اور لگاتار دیے، کیونکہ لگاتار سے پریکٹس ہوتی ہے۔ 3 دن روزہ رکھ کے تو بندہ پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ اصل میں روزے کا لفظی مطلب ہے، صوم کا لفظی مطلب ہے باز رہنا، رک جانا۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ حلال چیزوں یعنی کھانے پینے اور جتنے بھی حلال معاملات اس کی باقی زندگی میں ہیں وہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو جب بندے کو رمضان ملتا ہے تو وہ حلال سے رک جاتا ہے۔ تو جب اس کا رمضان ختم ہوتا ہے 1 مہینے کی پریکٹس سے، تو وہ اللہ پاک نے اس کو 1 مہینے کی پریکٹس اسی لیے لگاتار دی ہے کہ وہ 1 مہینے کوشش کرے کہ میں نے حرام سے بچنا ہے۔ کہ اب دیکھیں نا، روزہ منہ میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھے اور دوسرا اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو چاہیے کہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں نے جواب نہیں دینا، میرا روزہ ہے۔ تو جب ایسی ہی پریکٹس 1 ماہ رہے گی تو لامحالہ ساری زندگی کے لیے وہ رمضان میں آ جائے گا۔ اس کا رمضان رمضان میں شروع ہو کے نہیں ختم ہوگا، بلکہ اس کی پوری زندگی ہی صوم بن جائے گی کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس نے چغلی نہیں کھانی، اس نے کسی کا برا نہیں چاہنا، اس نے ہر بات صحیح صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے بیان کر دینی ہے، اور جو کسی سے پوچھا جائے اس کو ٹھیک انداز سے بیان کر دینی ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ ہمیں روزے دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس پریکٹس سے کتنے زیادہ ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ کتنے زیادہ تقویٰ کے قریب ہوتے ہیں، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو روزے فرض کرنے کے پیچھے بس یہی حکمت تھی۔ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں ہے کھانے پینے کی حوث خواہش ان کے اندر نہیں رکھی گئی۔ تو ہمیں انسانوں کو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ نفس کی اتنی اچھی زبردست اصلاح ہو چکی ہوتی ہے روزے میں کہ ہم نے کھانے پینے سے باز رہنا ہے۔ تو ہماری زندگی میں روزے کے 1 مہینے کی پریکٹس کا مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم انوکھے نہیں ہو جو روزے رکھ رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے لوگ، لیکن وہ تقویٰ پر نہیں پہنچے تھے۔ آپ کو میں نے جو روزہ دیا ہے وہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ معیار تقویٰ تک پہنچ جاؤ۔ اور اس کو کس انداز سے حاصل کرنا ہے؟ یہ اپنی زندگی میں رمضان کو نافذ کر کے، ہر وقت خود کو روزے کی کیفیت میں رکھ کے ہم اس روزے کا تقویٰ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد تقویٰ ہے، بھوک پیاس نہیں ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد بھوک پیاس رہ گیا ہے، اور سحری افطاری کے نئے سے نئے ذائقے اور نئے سے نئے
پکوان کی طرف ہماری توجہ چلی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی اصل روح تقویٰ کو دیکھتے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے روزے کا غصہ لوگوں پر نکالتے پھرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ اصلاح کریں اپنی کہ روزے کا مقصد بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ ایامن دن ہیں، معدودات معدود اگر ہم دیکھیں تو عدد سے نکلا ہے، گنتی کے چند دن۔ ایامن معدودات گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کانا پس جو کوئی بھی منکم تم میں سے مریضن مریض ہو، دیکھیں مریض اور مرید ایک ہی ہے، او یا علی سفرن سفر پر ہوں، فعدتن پس وہ گنتی کر لے من ایامن اخرا دوسرے دنوں میں، اخر دوسرے آخری یا کوئی اور، ایام دن، با اور علی الذین جو لوگ یطیقونہ مشکل سے ادا کر سکیں، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پس جو تطوع خوشی سے خیرن نیکی کرے، فہو خیر لہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب اللہ پاک ہمیں تھوڑی سی یعنی کہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں کہ ہمیں ایک مہینے تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات ہیں، گنے ہوئے چند دن ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جب سخت گرمی کے روزے ہوتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے اوف ابھی تو بہت پڑے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا، اور پھر جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی اتنی زیادہ عادت اور پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم سے یوں لگتا ہے ہمارا کوئی اپنا بچھڑ رہا ہے، اتنی تکلیف سے یہ جاتا ہے، اور اتنی زیادہ اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ زندگی کے اوپر نافذ ہو چکی ہوتی ہے کہ اب رمضان کے بغیر کیسے زندگی گزارنی، اور پھر ایک مہینہ کیا پھر پورے 9 مہینے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ وہ دن اپنے فضل سے واپس لے آتا ہے۔ تو وہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ قرآن نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گنتی کے چند دن کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں ختم ہوئے۔ اب ان چند دنوں میں اگر کوئی مریض ہے، مریض کی جو یہاں پہ اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے کمر میں درد ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دے، پیٹ میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ مریض کی اصلاح یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے وہ مریض ہے۔ اگر کسی شخص کو ہلکے پھلکے جو بھی پرابلم زندگی کے ساتھ ہیں، کوئی بھی اتنا زیادہ مکمل صحت مند نہیں ہوتا دنیا میں کہ وہ اس کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی دکھ ہی نہ آئے، تو اگر کوئی ایسا شخص جس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کو چھوڑنے سے مراد متروک کرنا نہیں، ترک کرنا نہیں، بلکہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس کی قضا رکھے، کیونکہ جس طرح ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں نا 5، اسی طرح ہمارے اوپر یہ 30 روزے فرض ہیں، 29 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اگر اس کو کسی مجبوری کی حالت میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کی قضا مسٹ ہے، بے شک شوال میں رکھ لیے جائیں اور بے شک پورے سال میں رکھ لیے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سختی سے قول ہے، آپ کا حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے اوپر روزے قضا ہیں اور وہ روزے قضا رکھ نہیں رہا اور دوسرے نفلی روزے رکھتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس کے نفلی روزوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فرضیت کی قضا نہیں کر لیتا۔ تو چلے وہ نفلی روزہ جو رکھ رہا ہے وہ اس میں نیت کر لے کہ یا اللہ میں رمضان کے اس قضا روزے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ اس میں ادائیگی ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے اگر انسان نیت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے اور اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اب مریض کے اوپر ہے کہ وہ روزہ رمضان کے بعد رکھ لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں کوئی بیماری اتنی زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہے کہ بندہ روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ رمضان کے بعد رکھ لے۔ او یا علی سفرنگ، سفر کی جو کنڈیشن ہے وہ 54 کلومیٹر ہے، اگر وہ 54 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے تو وہ مسافر ہے۔
اگر وہ 53 یا 52 تک کا بھی کر رہا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے. یعنی کہ 3 دن کا سفر دن میں، رات میں آرام، اور 3 دن کا پیدل سفر اگر کوئی شخص دن میں کرتا ہے تو وہ مسافر. یہاں پہ آ کے ہم نماز بھی قصر کریں گے، یہاں پہ آ کے روزہ بھی قضا کریں گے. اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب تک یہ ہمارے احکامات تھے، تو سفر اتنا زیادہ اسٹیبلش نہیں تھا جتنا زیادہ اب فیل لائک ہوم ہو گیا ہے سفر. کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اسے فیل نہیں ہوتا ویسے ہی اے سی چل رہے ہیں، ویسے کھانے پینے کی چیزیں راستے میں مل رہی ہیں، ویسے کمفرٹیبل ترین سفر ہو گیا اور وہ منزل تک 1 ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے سفر کی حالت میں تب بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن کی طرف سے اس کو اجازت ہے. لیکن جب سفر اتنا زیادہ آرام دہ ہے اور اتنا زیادہ کمفرٹیبل ہے اور رفتاری بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہر جگہ کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق سفر میں روزہ نہ چھوڑا جائے. لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس اتنی زیادہ سہولیات موجود ہیں، ہمارے پاس افطاری کا سامان بھی موجود ہے، ہمارے پاس، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو ڈیلی سفر کرنا پڑ رہا ہے، آؤٹ آف سٹی ڈیلی جاتے ہیں کوئی کاروبار کے سلسلے میں، تو وہ ڈیلی روزہ چھوڑ دیں تو پھر پتہ ہی نہ چلا رمضان آیا کہ نہیں آیا. تو وہ لوگ جو اچھے کمفرٹیبل سفر کرتے ہیں وہ روزہ رکھیں اور اس کو نہ چھوڑیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو حرج نہیں ہے مریض اور سفر کے. اور اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے اور وہ رکھنے کی رمضان کے بعد بھی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی کہ اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ اتنی دیر تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ نڈالز ہو سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کی میڈیسن کا ٹائم ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا 100 مسائل ہیں، یا کوئی اتنا زیادہ بزرگ ہو چکا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا. جس نے رکھنے اس نے بزرگی کا بھی نہیں دیکھنا، اس نے سفر کو بھی نہیں دیکھنا، اس نے بیماری کو بھی نہیں دیکھنا، اس نے ہر حال میں رکھنا ہے. جس کا گزارا نہیں ہے اور جس کا گزارا ہے اس نے ان تینوں کنڈیشنز کے نہ ہوتے ہوئے بھی نہیں رکھنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صلاحیت نہیں رکھتا اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی، تو اسے چاہیے کہ ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو روزہ رکھوا دے. جیسے 30 روزے ہیں نا، تو وہ ایک مسکین کو لے لے اور اس کو سحری اور افطاری کا ارینجمنٹ اپنے ہی ذمہ لے لے، تو یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. فدیہ دے دے اور اپنا جو فطرانہ ہے اس کو ادا کرے، پھر وہ رمضان کے روزوں کی جو ہے نا وہ اس کے اکارڈنگ چلا جائے گا، یعنی کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ گناہ گار ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں، فقہاء نے اس کے بارے میں مزید گنجائش رکھی ہے کہ کوئی اس کی مدد کر دے، اس کے روزوں کا فدیہ، یعنی کہ جو امیر ہے شخص وہ اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ہم نیکیاں کرتے ضرور ہیں لیکن مارے بندے لگے اور بڑی مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس نیکی تک لا رہے ہوتے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے لیے نہیں ٹھیک. ہمیں خوشی سے نیکی کرنی چاہیے، اگر ہم خوشی سے نیکی کریں گے اس کا کئی گنا اجر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم جانو شہر مہینہ ہے رمضان رمضان کا، الذی جس پہ، انزل اتارا گیا، فیہ القرآن جس میں قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، فرق کرنے کی. فرقان کا لفظی مطلب ہے فرق کرنا، تمیز کرنا، سمجھنا، یعنی کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کو فرقان کہتے ہیں. فمن پس جو شاہدہ، آپ کو پتا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم، یعنی کہ سب سے بڑے فرق کرنے والے نیکی اور بدی میں، ان کا لقب جو دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ جو تھے کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کرنے دیتے تھے، نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم الشہرا، منکم تم میں سے، شہرا اس مہینے کو، فلیسم ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. فمن اور جو کانا مریدن مریض ہو یا بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدتن تو گنتی کر لے، من ایام اخرى دوسرے دنوں میں.
یرید اللہ، یرید چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا تمہارے لیے، یسر یعنی کہ آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتا، بکم الاسرا تمہارے لیے، اسر یعنی کہ تنگی، دشواری، وَلِتُکْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کر لو، پوری کر لو، العدۃ گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اللہ اللہ پاک کی، اللہ اس بات پر، ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کر. تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور اس قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے، دونوں کو ایک دوسرے سے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ قرآن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان کا پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کتنی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں 2 نفلوں کا ثواب 2 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے میں، افطاری اور سحری میں اہتمام کرنے کا ثواب کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہوتا، اور اس مہینے میں نیا کپڑا، نیا لباس پہننے کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا، اس مہینے میں یعنی کہ اللہ کی رحمتیں عام دنوں سے بیش بہا زیادہ برس رہی ہوتی ہیں. ریزن صرف قرآن ہے کہ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، تو قرآن کی سیلیبریشن جو ہے وہ حضور کے صدقے میں ہے، اور حضور کے مہینے کو پھر کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا، یہ دل والے ہی سمجھتے ہیں، یہ دماغ والے تو قرآن کو ہی سمجھتے ہیں، رمضان کو ہی سمجھتے ہیں. تو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بینات ہے، روشن دلیلیں ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی ایک مدلل کتاب ہے، جس میں دلیل کے ساتھ اللہ پاک نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے. اور جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے، یعنی کہ جب بھی چاند نظر آ جائے. اب ہمارے ہاں چاند کی بھی بڑی ٹینشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ کسی ملک میں چاند نظر آیا تو وہ کہتے ہیں بس پاکستان میں بھی آ گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب چاند دیکھو تو افطار کر لو، یعنی کہ عید کر لو. یہ نہیں ہے کہ کسی اور ملک میں چاند نظر آیا تو آپ بھی اپنے ملک میں روزہ رکھ رہو، کسی اور ملک میں چاند نظر آیا تو آپ اپنے ملک میں افطار کر لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے ملک، اپنے علاقے کا حساب ہوتا ہے، اور تاریخوں کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. اب جیسے کسی دوسرے علاقے کی تاریخ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ہمارے علاقے کی تاریخ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اپنی اپنی تاریخوں کے حساب سے روزے رکھنے اور کھولنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میں سے جس کو یہ مہینہ ملے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کی گنتی رکھ لے، یعنی کہ اگر میں نے 8 روزے چھوڑے ہیں، 6 روزے چھوڑے ہیں، جیسے ہمیں حیض کے روزے خواتین کو چھوڑنے پڑتے ہیں، اور سفر کے روزے ہیں یا بیماری کے روزے ہیں، کسی اور وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ سارے کاؤنٹ کر لیں کہ میرے سر پہ اتنے روزے ہیں. لیکن ہم پر جو قضا ہے وہ فرض ہے، جو نوافل ہیں وہ نوافل ہی ہیں، وہ سنتیں ہی ہیں، ان کا درجہ فرضوں کے لیول پہ نہیں آتا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے فرضوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ جتنے روزے ہمارے رہ جائیں تو شوال کے مہینے میں کمپلیٹ کر لینے ہیں. اللہ تعالیٰ نیت کی توفیق دے اور ہمت دے کہ ان کو پورا کر دیں. چلے ہفتے میں 2 روزے کر کے بھی رکھتے چلے جائیں تو پورے مہینے میں روزے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، اگلا جو آیت کا حصہ ہے، کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے تو تم بہت گناہ گار ہو جاؤ گے، دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی حال نہیں رہے گا، حالانکہ مجبوری تھی. تو اللہ پاک تو ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ان کی قضا کر لی جائے، اور تاکہ تم اپنی عدت کو، یعنی اپنی گنتی کو، اپنی شمار کو پورا کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو. اس بات پر کہ اس نے تمہیں قرآن دیا، ہدایت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دی، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں دوزخ میں جانے سے بچایا اور ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھولے. تو یہ ساری جو ہماری رمضان کی اللہ پاک نے عطائیں کی ہیں، قرآن کے صدقے، رمضان کے صدقے ہمیں جو کچھ بھی نوازا ہے، ہمیں اس سب پر شکر واجب ہے، اور اس رمضان کو رمضان سمجھ کے گزارنا واجب ہے، اس کا احترام واجب ہے. اور کسی بھی قسم کی بے حیائی اور ایسی بات جس سے پتہ چلے کہ ہم رمضان میں نہیں ہیں،
تو وہ ناجائز ہے، اس سے ہر صورت بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے کہ ہم رمضان میں ہیں، ہم تقوی میں ہیں، ہم حصار میں ہیں، اور پھر اس کو باقی زندگی میں بھی لے آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان اور قرآن سے فیض لینے اور ہدایت لینے کی اور شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔